الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا سنة من سنتي أميتت بعدي فقد أحبني ومن أحبني كان معي وفي رواية كان معي في الجنة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے نہایت واجب احترام بزرگوں، اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیور مسلمان نوجوان دوستوں اور بھائیوں، آپ حضرات نے اشتہارات کے ذریعے پڑھا ہماری آج کی کانفرنس کا عنوان ہے اہل سنت کانفرنس۔ میں سنت کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے اپنی گزارشات عرض کروں گا، اس لیے کہ ہم خود کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں اور اہل سنت والجماعت کو ناجی فرقہ سمجھتے ہیں اور اہل سنت والجماعت کے مسلک پر چلنے کو عین عبادت تصور کرتے ہیں۔ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم پہلے سنت کا معنی سمجھیں اور اس کے بعد سنت کی اہمیت سمجھیں، سنت پر عمل کرنے کے فضائل سمجھیں، تو پھر آپ خود محسوس فرمائیں گے کہ ہم نے اپنا نام اہل سنت والجماعت کی چیز کیوں کیا۔ میں آپ حضرات کے سامنے گفتگو طویل تو نہ کروں گا، لیکن جتنی گفتگو کروں گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ نہایت مدلل عرض کروں گا، اور اس کے بعد آپ حضرات سے گزارش کروں گا آپ چاہیں تو ابھی اگر آپ کی جیب میں کاغذ ہو پینسل ہو تو آپ اس کو نوٹ فرما لیں۔ میری تقریر نوٹ کرنے کی حاجت نہیں، وہ تو کیسٹوں کے اندر محفوظ ہے، آپ کو مل جائے گی۔ اگر آپ حضرات کو میرے بیان پر کوئی اشکال، کوئی اعتراض، کوئی گلہ، کوئی شکوہ ہو، آپ حضرات چٹ لکھیں اور میں اس کی وضاحت فرما دیں، اس لیے کہ جس طرح مجھے حق حاصل ہے کہ میں گفتگو آپ سے کروں، آپ کو بھی حق حاصل ہے کہ اگر کوئی بات میری غلط سمجھے تو مجھے تنبیہ فرمائیں۔ لیکن ایک گزارش میں آپ حضرات سے ضرور عرض کروں گا، ہمارے حضرات کی عادت ہے کہ جب چٹ اور پرچی لکھتے ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں، جب چٹ اور پرچی کا جواب آتا ہے تو پھر چہرے پر ہلکی سی وہ گھٹن محسوس کرتے ہیں، یہ بات نامناسب ہے۔ میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا تو مسکراتے چہرے کے ساتھ آپ حضرات پرچی لکھ کر تنقید فرمائیں گے تو میں برداشت کروں گا خوش ہو کر، جب میری طرف سے جواب آئے تو آپ اس کو بھی سنیں خوش ہو کر،
تو پھر سوال کرنے اور جواب دینے میں لذت محسوس ہوگی۔ یہ مناسب نہیں کہ آدمی چٹ تو لکھے خوش ہوگا اور آئے تو چہرے کی مسکراہٹیں ختم ہو جائیں۔ یہ ایک مرد کو یہ بات زیب نہیں دیتی۔ میں نے اس لیے گزارش کی ہے کہ آپ حضرات جتنی چٹیں لکھتے جائیں گے میں انشاءاللہ العزیز آپ حضرات کی چٹوں کا جواب دوں گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ حضرات کی چٹ آئے اور میں اس کو ادھورا چھوڑوں انشاءاللہ، اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ آپ چٹیں لکھیں اور پیچھے اسٹیج پر چلی جائیں اور ان میں سے چٹیں ختم ہو جائیں، یہ چٹیں اڑا دی جائیں اور کوئی چٹیں اسٹیج پر نہ پہنچ سکے۔ میں اکثر احباب سے گزارش یہ کرتا ہوں کہ میری عادت یہ ہے کہ جو چٹ آئے سیدھی سامنے ہے میں آپ کے سامنے کھولوں گا اور کھول کر آپ کو جواب دوں گا۔ آپ کو پورا حق حاصل ہوگا کہ جس موضوع کا آپ چاہیں انتخاب کریں اور چٹ لکھیں، پھر مجھے پورا حق حاصل ہوگا کہ میں جس طرح چاہوں اس کا جواب دوں۔ بات ٹھیک ہے نا بھائی؟ میں نے اس لیے گزارش کی ہے کہ ہمارے بہت سارے احباب کہتے ہیں کہ جی مولانا نے بیان کیا اور چلے گئے، ہم ایک بات کہنا چاہتے تھے مگر ہمیں کسی نے کہنے کا موقع نہ دیا۔ آپ حضرات جو بات لکھیں گے میں دیانتداری کے ساتھ اسٹیج پر سنا دوں گا اور آپ کی بات انشاءاللہ سب حضرات سنیں گے اور اس کا جواب حضرات بھی سنیں گے اور آپ بھی سنیں گے۔ اس لیے جو باتیں آپ لکھیں گے انشاءاللہ جواب میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ آپ اگر چٹھیں لکھیں گے تو جواب دیں گے، نئی چٹھیں لکھیں گے تو ہمیں کوئی مصیبت نہیں پڑی بلا وجہ۔ اگر چٹھیں لکھیں گے تو جواب دیں گے، نئی چٹھیں لکھیں گے تو ہمیں کوئی مصیبت نہیں پڑی بلا وجہ سوال اٹھا اٹھا کے جواب دیتے چلے جائیں۔ میں مختصر گفتگو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ رات کا کافی حصہ بیت چکا ہے، آپ حضرات نے بھی فجر کی نماز پڑھنی ہے اور میں نے بھی فجر کی نماز پڑھنی ہے۔ مجھے آپ کی تھکاوٹ کا احساس ہے اور آپ سے زیادہ اپنی تھکاوٹ کا احساس ہے۔ آپ حضرات صبح آرام فرمائیں گے فجر کی نماز کے بعد، میرا فجر کے بعد پھر مسلسل سفر شروع ہوگا، تو میں چاہتا ہوں کہ اپنی راحت کا بھی خیال کروں اور آپ کی راحت کا بھی خیال کروں۔ ہمارا چونکہ اسرائی تعلق حضرت حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ کے سلسلے کے ساتھ ہے اور حضرت کے ذوق کو بخوبی جانتے ہیں، تو وہ کچھ زیادہ نہ صحیح لیکن کچھ ہم حضرت کے نقش قدم پر چل کر رعایت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اکابر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری آج کی کانفرنس کا نام ہے اہل سنت کانفرنس۔ میں آپ کے سامنے پہلے یہ عرض کروں گا کہ سنت کہتے کسے ہیں، یہ آپ حضرات فرمائیں گے کہ بات کہنے کی حاجت ہے کہ سنت کسے کہتے ہیں۔ کون مسلمان نہیں جانتا کہ سنت کا معنی کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ کسی عام آدمی سے پوچھو گے کہ سنت کا معنی کیا، تو وہ کہے گا ہر وہ کام جو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا سنت ہے۔ حالانکہ سنت کا معنی یہ نہیں ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو کام فرمائے وہ سنت بن جائے، ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ کسی عمل کی سنت بننے کے لیے 3 شرطیں ہیں، اگر وہ 3 شرطیں پائی جائیں تو اللہ کے پیغمبر کا عمل سنت بنتا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ پائی جائے تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل سنت نہیں بنتا۔ پہلی شرط یہ ہے اللہ کے پیغمبر نے ایک کام کیا ہو اور اس کام کو مسلسل فرمایا ہو۔ اگر نبی ایک کام فرمائیں اور بعد اس عمل کو چھوڑ دیں، ایسے عمل کو مسنون نہیں کہتے بلکہ ایسے عمل کو متروک کہتے ہیں۔ مثلا میں ایک عرض کرتا ہوں، مثال آپ کے سامنے، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفہ تشریف لائے تو اللہ کے پیغمبر نے 16 یا 17 ماہ بیت المقدس طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ اب دنیا میں کوئی شخص آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا سنت ہے، حالانکہ اللہ کے پیغمبر نے ادا کی ہے لیکن سنت کہنے والا کوئی نہیں۔ اس لیے کہ خاتم الانبیاء نے اگرچہ نماز پڑھی مگر اس عمل کو نبی نے چھوڑ دیا۔ پہلے نماز بیت المقدس طرف منہ کر کے پڑھی، بعد میں حکم کو چھوڑا اور منہ مبارک کو بیت اللہ کی طرف کیا۔ اب بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا مسنون عمل ہے اور بیت المقدس طرف منہ کر کے عمل کرنا، یہ نماز پڑھنا یہ متروک عمل ہے۔ تو سنت بننے کے لیے پہلی شرط یہ ہے اللہ کے پیغمبر نے کام فرمایا ہو اور اس کام کو چھوڑا نہ ہو بلکہ نبی نے کام کو مسلسل کیا ہو۔ عمل مسنون بننے کے لیے دوسری شرط یہ ہے اللہ کے پیغمبر نے کام فرمایا ہو اور وہ کام نبی نے عادتاً کیا ہو، عذراً اور ضرورتاً نہ کیا ہو۔ خاتم الانبیاء کے کام 2 قسم کے ہیں، بعض اعمال اللہ کے پیغمبر نے فرمائے وہ نبی کا عذر اور نبی کی ضرورت تھی، اور بعض کام اللہ کے پیغمبر نے فرمائے ہمارے نبی کی مبارک عادت اور مستقل طریقہ تھا۔ میں اس کی مثال عرض کرتا ہوں، آپ بخاری شریف اٹھائیں، بخاری شریف میں آپ کو ملے گا کان یصلی فی نعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر نے جوتا پہن کے نماز پڑھی ہے۔ اب دنیا میں کسی عالم سے آپ پوچھیں، میں بلا تفریق مذہب کہتا ہوں، آپ اہل سنت والجماعت دیوبند کیا جائیں،
آپ علماء بریلوی کیا جائیں، آپ علماء اہل حدیث کیا جائیں، آپ دنیا میں کسی مسئلہ کے عالم کے پاس جائیں اور ان سے جا کر پوچھیں کہ حضرت ہمیں نماز کی سنتیں بتائیں، تو کوئی بھی آپ کو یہ سنت نہیں بتائے گا کہ جوتا پہن کر نماز پڑھنا بھی سنت ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے، اگر کوئی انسان تبلیغی جماعت میں جائے، وہ 3 دن لگائے، وہ 10 دن لگائے، 1 ماہ 40 دن یا 4 ماہ یا سال یا پوری زندگی وقف کر دے، آپ اس سے پوچھیں بھی نماز کی سنتیں کتنی ہیں؟ آج تک کبھی آپ نے نماز کی سنت کی فہرستوں میں یہ سنا ہے کہ جوتا پہن کر نماز پڑھنا بھی سنت ہے؟ آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا، حالانکہ اللہ کے پیغمبر نے جوتا پہن کے نماز پڑھی، یہ روایت بخاری کے اندر موجود ہے۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی نے جوتا پہن کر نماز پڑھی، مگر جوتا پہن کر نماز پڑھنا سنت نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کے پیغمبر کا مبارک عمل ضرور ہے، نبی کی عادت مبارکہ تو جوتا پہن کر نماز پڑھنے کی نہ تھی، لیکن ضرورتاً اللہ کے پیغمبر نے جوتا پہن کر نماز بھی پڑھی ہے۔ آج ہم بھی کہتے ہیں اگر آپ حضرات میدان جہاد میں نکلے ہیں، آپ حضرات حج عمرہ کے قافلے میں چلے ہیں، آپ حضرات کسی جگہ جماعت کا سفر فرما رہے ہیں، گرمی کی شدت ہے، دوپہر کا وقت ہے اور نیچے بچھانے کے لیے مصلی موجود نہیں، اور آپ کا جوتا پاک ہے، آپ جوتا پاک پہن کر نماز پڑھیں، کوئی آپ کو منع نہیں کرتا۔ ایک ہے جوتا پہن کر نماز پڑھنے کا جائز ہونا، اور ایک ہے جوتا پہن کر نماز پڑھنے کا مسنون اور سنت ہونا، دونوں باتوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو جوتا پہن کر نماز پڑھنا جائز تو ہے، اللہ کے پیغمبر نے پڑھی ہے، لیکن جوتا پہن کر نماز پڑھنا سنت ہے، اس کا کوئی آپ کو دنیا میں قائل نہیں ملے گا۔ میں دوسری مثال دیتا ہوں، آپ صحیح بخاری اٹھائیں، امام بخاری نے 4 مقامات پر روایت کو بیان کیا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فبال قائما، اللہ کے نبی نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ اب دیکھیے، آپ ترمذی شریف اٹھا کے دیکھیں، ابو داؤد اٹھا کے دیکھیں، حضرت ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اگر کوئی انسان تمہیں یہ بتائے کہ ان النبی کان یبول قائما، اللہ کے نبی کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے، فلا تصدقوہ، ایسے آدمی کو سچا نہ ماننا بلکہ جھوٹا سمجھنا۔ امام بخاری فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ امی عائشہ فرماتی ہیں اگر تمہیں کوئی بتائے کہ حضور کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے، سمجھنا وہ جھوٹ بولتا ہے۔ ہم کہتے ہیں امی عائشہ بھی ٹھیک فرماتی ہیں، حضرت امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری بھی ٹھیک فرماتے ہیں۔ امام بخاری کے فرمانے کا مقصد اور ہے، امی عائشہ کے فرمانے کا مقصد اور ہے۔ امی عائشہ فرمانا یہ چاہتی ہیں کہ جو تمہیں یہ بات بتائے کہ اللہ کے نبی کی کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی عادت تھی، یہ جھوٹ بولتا ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں عادت تو نہ تھی، لیکن اللہ کے پیغمبر نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے، نبی کا عذر تھا۔ اب عذر کئی بھی ہو سکتے ہیں، ان میں ایک عذر یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ کے پیغمبر کے ٹانگ میں تکلیف ہوگی، نبی بیٹھ نہ سکتے ہوں گے، کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ عذر یہ بھی ہو سکتا ہے جیسے بخاری کے الفاظ آتا صباتۃ قوم فبال قائما، حضور کوڑی پہ تشریف لے گئے، اگر وہاں بیٹھ کر پیشاب فرماتے تو ٹانگوں پر یہ کپڑے پہ چھینٹیں پڑتی، تو نبی نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ اب پیغمبر کو عذر اور ضرورت تھی نا، ہم کہتے ہیں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ اللہ کے پیغمبر سے ثابت ہے، لیکن دنیا میں کوئی انسان آپ کو نہیں ملے گا جو یہ بات کہتا ہو کھڑے ہو کر پیشاب کرنا سنت ہے۔ میں یہ بات یہ کہنا چاہتا ہوں، کسی کام کا اللہ کے پیغمبر کا ضرورتاً کرنا اور بات ہے، اور اللہ کے پیغمبر کا عادتاً کرنا اور بات ہے۔ سنت وہ عمل بنے گا جو نبی نے عادتاً فرمایا ہو، اگر عذر اور ضرورتاً فرمایا، ایسا عمل پیغمبر کا سنت نہیں بنا کرتا۔ میں ایک اور تیسری شرط یہ ہے، اللہ کے پیغمبر نے کام فرمایا ہو لیکن امت کے لیے کیا ہو۔ اگر اللہ کے نبی نے کام کیا لیکن امت کے لیے نہیں کیا بلکہ وہ کام پیغمبر کے ساتھ خاص ہے، ایسا عمل بھی سنت نہیں بنتا۔ اس کی مثال ملاحظہ فرمائیں، آپ حضرات نے پڑھا ہوگا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کیے۔ جب حضور دنیا سے گئے تو پیغمبر کے حرم میں 9 بیویاں تھیں، 2 بیویوں کا انتقال ہو چکا تھا، تو نبی نے بیک وقت 9 ازواج مطہرات سے نکاح کیے۔ اب اگر کوئی آپ سے پوچھے بھئی کتنی بیویوں سے نکاح کرنا سنت ہے، تو کوئی آدمی بھی یہ بات نہیں کہتا کہ 9 عورتوں سے بیک وقت نکاح کرنا سنت ہے، حالانکہ پیغمبر نے 9 عورتوں سے بیک وقت نکاح کیا۔ ہم یہ بات کہتے ہیں کہ عام امتی کے لیے 4 عورتوں سے نکاح کرنا تو ٹھیک ہے، لیکن 5 عورتوں کو بیک وقت نکاح میں لانا حرام اور ناجائز ہے۔ اگر کوئی آدمی آپ سے پوچھے کہ تم نے کلمہ پیغمبر کا پڑھا، اللہ پیغمبر کی سنت پہ عمل کرنا ہے، حکم دیتے ہیں، نبی نے 9 بیک وقت کیے، تم کیوں نہیں کرتے؟ ہم کہتے ہیں 9 بیویاں بیک وقت نکاح میں رکھنا یہ پیغمبر کے ساتھ خاص ہے، امت کے لیے جائز نہیں ہے۔ کام نبی نے کیا مگر سنت نہیں بنتا۔ میں ایک اور کبھی کبھی پیغمبر ایسا کام کرتے ہیں جو امت کے لیے ممکن بھی نہیں ہوتا۔
جائز خاص بھی نبی کے ساتھ ہوتا ہے اور امت کے لیے ممکن بھی نہیں ہوتا۔ آپ کو بھی کون سا عمل ہے؟ مثلا اللہ کے پیغمبر ایک رات کے تھوڑے سے حصے میں حضور مکہ سے مدینہ، مدینہ سے پیغمبر بیت اللحم، بیت اللحم سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طور سینا، بیت المقدس، آسمان اول اور اوپر گئے۔ نبی 1 منٹ یا 2 منٹ ایک رات کے حصے میں اتنا لمبا سفر کر کے واپس آئے، لیکن آپ نے سنا کہ کوئی انسان یہ بات کہتا ہو کہ معراج کے سفر کرنا سنت ہے؟ معراج کے سفر نبی نے کیا ہے مگر معراج کے سفر امت کے لیے سنت نہیں ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے بات عرض کی ہے، اللہ کرے یہ بات آپ کے ذہن میں پختہ ہو جائے اور بات یاد ہو جائے کہ اللہ کے پیغمبر کے کسی بھی عمل کے سنت بننے کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ نبی نے کام مسلسل کیا ہو، کام کر کے چھوڑ نہ دیا ہو۔ نمبر 2، اللہ کے پیغمبر کے عمل کی سنت ہونے کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ نبی نے کام عادتاً فرمایا ہو، ضرورتاً عذراً نہ فرمایا ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ کام نبی کے ساتھ خاص نہ ہو بلکہ امت کے لیے کرنا جائز ہو۔ جب یہ 3 شرطیں پائی جائیں تو عمل مسنون بنتا ہے۔ اچھا، آپ حضرات کے ذہن میں ایک بات آئے گی کہ کام اللہ کے نبی نے کیا لیکن وہ کام مسنون نہیں بنتا، تو بنتا کیا ہے؟ میرے دوستو ذہن نشین فرما لیجئے، اللہ کے پیغمبر کے عمل 2 قسم کے ہیں۔ بعض عمل وہ ہیں جو عمل محمدی ہیں اور بعض عمل وہ جو عمل مسنون ہے۔ اگر نبی نے کام کیا اور چھوڑ دیا یہ عمل محمدی ہوگا، عمل مسنون نہیں ہوگا۔ اللہ کے پیغمبر نے کام فرمایا، عادت نہ تھی، ضرورت تھی، یہ عمل مسنون نہیں، عمل محمدی ہوگا۔ اللہ کے پیغمبر نے کام کیا جو نبی کے ساتھ خاص تھا، یہ عمل محمدی ہوگا، عمل مسنون نہیں ہوگا۔ ہم چونکہ اہل سنت والجماعت ہیں اس لیے ہم مسنون نماز کی دعوت دیتے ہیں، محمدی نماز کی دعوت نہیں دیتے۔ ہم چونکہ اہل سنت والجماعت ہیں ہم نکاح مسنون کی دعوت دیتے ہیں، نکاح محمدی کی دعوت نہیں دیتے۔ یہی وجہ ہے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ جو انسان اہل سنت والجماعت ہوگا وہ مسنون عمل دے گا اور دوسرا محمدی عمل کی دعوت دے گا۔ کبھی ہمارے حضرات کو بات سمجھ میں نہیں آتی، کیا یہ کام محمد نے نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم؟ میرے دوستو بات ذہن نشین فرما لو، ایک کام وہ ہوگا جو محمد بن عبداللہ نے وسلم، میرے دوستو بات ذہن نشین فرما لو، ایک کام وہ ہوگا جو محمد بن عبداللہ نے کیا، ایک کام وہ ہوگا جو محمد رسول اللہ نے کیا۔ جو کام محمد بن عبداللہ نے کیا یہ کام محمدی ہوگا، جو کام محمد بن رسول اللہ نے کیا یہ کام مسنون ہوگا۔ محمدی ہونا اور بات ہے، مسنون ہونا اور بات ہے۔ ہمیں کلمہ محمد بن عبداللہ کا نہیں محمد الرسول اللہ کا پڑھا ہے۔ آپ کو یہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ اللہ کے نبی مکہ میں پیدا ہوئے، پیغمبر آمنہ کے گھر آئے، پیغمبر عبداللہ کے گھر آئے، نبی 40 سال تک مکہ کی سرزمین پہ زندہ رہے، یہ محمد بن عبداللہ تھے۔ 40 سال کے بعد حضور پہ جبریل آئے اور حضور نے اعلان کیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، پیغمبر نے نبوت کا اعلان کیا۔ جب تک اعلان نبوت نہیں تھا وہ محمد بن عبداللہ تھا، جب اعلان نبوت ہوا وہ محمد الرسول اللہ ہوا۔ ہم نے کلمہ محمد بن عبداللہ کا نہیں محمد الرسول اللہ کا پڑھا ہے۔ جو کام محمد بن عبداللہ نے کیا وہ کام محمدی ہوگا، جو محمد الرسول اللہ نے کیا وہ کام مسنون ہوگا۔ ہم عمل مسنون کی دعوت دیتے ہیں، عمل محمدی کی دعوت نہیں دیتے۔ نعرہ تکبیر، سر بکف سر بلند، سر بکف سر بلند، اہل سنت والجماعت۔ میری بات آپ کے ذہن میں آئی؟ یہ سنت اور عمل محمدی میں فرق ہے، یہ باریک فرق لوگ سمجھتے نہیں تو لوگوں کو اشکال یہ پیدا ہوتا ہے، ارے تم کیسے لوگ ہو کہ تم عمل مسنون کہتے ہو محمدی کیوں نہیں کہتے؟ میرے دوست اگلی بات ذہن نشین فرما لیں، ایک عمل تو وہ جس کو میں نے مسنون کہا وہ عمل ہے پیغمبر کا، اس کے مسنون ہونے کے لیے میں نے 3 شرطیں عرض کی ہیں۔ ایک بات اور بھی ذہن نشین فرما لیں، ممکن ہے آپ کے اوپر ایک اور سوال آ جائے، دیکھیں بھئی تم مسلمان ہو، تم حنفی ہو، تم سنی ہو، تم جمعے کے دن اذانیں کتنی دیتے ہو؟ ہم کہیں کہ جمعے کے دن اذان تو 2 دیتے ہیں۔ کوئی شخص کہہ دے گا کہ نبی نے 2 اذان، نبی نے 1 اذان دی ہے، تم نے 2 اذان دی، دونوں کو سنت کیسے کہہ دیا؟ اگر کوئی تم سے پوچھے کہ تم رمضان مبارک کے مہینے میں تراویح کتنی پڑھتے ہو؟ ہم کہیں گے تراویح 20 پڑھتے ہیں، پورا مہینہ پڑھتے ہیں۔ وہ شخص کہہ دے گا کہ 20 رکعت تراویح پورا مہینہ پڑھنا یہ تو پیغمبر سے ثابت نہیں ہے، تم نے مسنون کیسے کہہ دیا؟ اس کے لیے میرے دوستو ایک بات ذہن نشین فرما لیں، یہ رسول اللہ کے پیغمبر نے دیا اور ائمہ نے ہمارے سامنے پیش کیا۔ ہم کہتے ہیں ایک ہوتا ہے عمل مسنون وہ جو پیغمبر نے کیا، ایک ہوگا عمل مسنون جو خلیفہ راشد نے کیا، ایک ہوگا عمل مسنون جس پہ صحابہ کا اجماع ہوا، جس طرح نبی عمل کریں اور 3 شخص آئی جائیں عمل مسنون بنتا ہے۔ بین اسی طرح اگر ایک مسئلے پہ خلیفہ راشد کا اجتہاد ہو، سب صحابہ اس پہ اتفاق کر لیں، یہ خلیفہ راشد کا اجتہاد ذاتی نہیں بنتا بلکہ خلیفہ راشد کا اجتہاد مسنون بنتا ہے۔ جس طرح پیغمبر کی سنت پہ عمل کرنا یہ ضروری ہے، خلیفہ راشد کے ایسے اجتہاد پہ جس کو سارے صحابہ مان لیں اس پہ بھی عمل کرنا ضروری ہے، کیونکہ میرے پیغمبر
پیغمبر نے اعلان کیا، اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے، اس کا دنیا میں کسی انسان نے انکار نہیں کیا۔ کائنات میں جتنے لوگ آئے حضرت آدم سے رسول اللہ تک، یہ جتنے انبیاء ایک طرف کر دو، باقی غیر نبی ایک طرف کر دو، اہل سنت والجماعت کا اجماعی مسئلہ ہے کہ نبی معصوم ہے، غیر نبی معصوم نہیں ہوتا، لیکن دنیا میں دو چیزیں معصوم بنتی ہیں، نبی بھی معصوم ہوگا، امت کا اجماع بھی معصوم ہوگا۔ جو بات نبی فرما دے اس میں غلطی نہیں ہو سکتی، جس پہ امت جمع ہو جائے اس میں غلطی بھی نہیں ہو سکتی۔ ہم یہ بات کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ نبی جو معصوم ہے، وہ نبی جس کے بارے میں رب قرآن میں کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ وحی کے بغیر نہیں بولتا۔ وہ نبی جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا، وہ نبی جس کے بارے میں قرآن کہتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولٍ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، وہ نبی کہتے ہیں إِنَّ اللَّهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ عَلَى الضَّلَالَةِ، اور روایت کو نقل کرنے والا کون ہے؟ عبداللہ بن عمر، صحابی رسول ہے، عمر بن خطاب کا بیٹا ہے، اور عبداللہ بن عمر وہی ہے کہ جب رفع یدین کی حدیث آئے تم کہتے ہو عبداللہ بن عمر وہ تھا جو پیغمبر کا متبع سنت تھا، صحابہ میں اتباع سنت میں معروف تھا۔ اس عبداللہ بن عمر نے پیغمبر کا ارشاد نقل کیا ان اللہ لا یجمع امت محمد علی الضلالہ، حضور نے اعلان کیا اللہ محمد کی امت کو کبھی گمراہی پہ جمع نہیں کرنے دیتے، نہیں ہونے دیتے۔ مجھے بات کہنے دیجیے کہ جس طرح پیغمبر کے عمل میں گمراہی نہیں ہو سکتی، رب کعبہ کی قسم امت کے اجماع میں گمراہی نہیں ہو سکتی، جس طرح پیغمبر کا عمل یہ معصوم ہے، اجماع امت بھی معصوم ہے۔ جو نبی کے عمل کو نہیں مانتا اہل سنت نہیں ہے، امت کے اجماع کو نہیں مانتا اہل سنت کو بھی نہیں ہے۔ اور یہ اعلان میرے دوست بات یہ نشین فرما لیجیے، میں دلائل دوں گا، آپ میرے دلائل کو توڑ دیں، تم چٹ لکھو میں جواب دوں گا، تم مناظرہ کرو میں چیلنج قبول کر لوں گا۔ میری عادت نہیں ہے گالی دینے کی، میری عادت نہیں ہے تمہارا نام لے کے برا بھلا کہنے کی، لیکن موقع بیان کرنے کا تو مجھے حق ہے نا، میں اپنا موقع بیان کرتا ہوں، تم اپنا موقع بیان کرتے چلے آؤ۔ میں نے عرض کی بات کو سمجھو، ایک پیغمبر کا عمل وہ کب بنے گا؟ جب تین شرطیں بڑھ جائیں، خلیفہ راشد کا اجتہاد، یہ مسرور کب بنے گا؟ خلیفہ راشد کا اجتہاد ہو اور صحابہ کو اس پہ اتفاق ہو۔ یہ بات میں نے کیوں کہی؟ ہم یہ آپ کے سامنے روایت کرتا ہوں، میں سمجھانے کے لیے بات کہتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر کے بارے میں روایت جاتا ہے، ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خطبنا وعظنا رسول اللہ موعظۃ بلیغہ ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب، اللہ کے پیغمبر نے خطبہ دیا، صحابہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، دل تڑپنے لگے۔ ایک شخص کھڑا ہوا کہتا ہے یا رسول اللہ اوصنا کان ھذی موعظۃ مودع اور مودع، اللہ کے پیغمبر ہمیں نصیحت فرما دیجیے، آپ کی گفتگو سے یوں محسوس ہوتا ہے آپ کا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ میرے دوست بات نشین فرما لیں، تقوی کا معنی یہ نہیں ہوتا انسان گناہ نہ کرے، یہ تقوی کا معنی غلط اور ادھورا ہے، انسان گناہ نہ کرے۔ گناہ نہ کرنا یہ بھی تقوی ہے، گناہ کر کے توبہ کرنا یہ بھی تقوی ہے۔ جو گناہ نہیں کرتا وہ بھی رب سے ڈرتا ہے، جو گناہ کر کے توبہ کرتا ہے وہ بھی تو رب سے ڈرتا ہے نا، ورنہ توبہ کیوں کرتا؟ ہم نے تقوی کا معنی غلط بیان کیا کہ متقی وہ ہوتا ہے جو گناہ نہ کرے، جو گناہ نہ کرے وہ بھی متقی ہے، گناہ کے بعد توبہ کر لے وہ بھی متقی ہے۔ اولاً گناہ نہ کرنے والا وہ بھی اللہ سے ڈرتا ہے، اور گناہ کر کے توبہ کرنے والا یہ بھی اللہ سے ڈرا ہے تو توبہ کی ہے نا، اگر رب سے نہ ڈرتا یہ توبہ کیوں کرتا؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، نمبر ایک اللہ سے ڈرتے رہنا، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا، حکمران شریعت کے مطابق بات کرے، بات کو سننا عمل بھی کرنا، اگر حکمران غلام کیوں نہ ہو۔ آگے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، میں محمد دنیا چھوڑ جاؤں گا، میرے بعد تم لوگ آئیں گے، میرے بعد تم اختلافات دیکھو گے، لیکن تم نے پریشان نہیں ہونا۔ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، میں دنیا کو چھوڑ جاؤں گا، میرے بعد دینی مسائل میں تم اختلافات کو دیکھو گے۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، میرے دین میں اختلاف کو دیکھ کے تم نے پریشان نہیں ہونا۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، تم میری سنت پہ عمل کرنا، اگر دین میں اختلاف دیکھو تو میری سنت پہ عمل کرنا۔ نمبر دو وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، اگر کسی مسئلے پہ میری سنت تمہیں معلوم نہ ہو پھر خلیفہ راشد کی سنت پہ عمل کرنا۔ نبی نے اپنی سنت پہ عمل کرنے کو ضروری قرار دے دیا، خلیفہ راشد کی سنت پہ عمل کرنے کو ضروری قرار دے دیا۔ آگے سنیے اللہ کے پیغمبر نے کتنی عجیب بات کی ہے، میں علماء کے لیے بات کہتا ہوں، بات تو عوام بھی سمجھے گی لیکن علماء طلباء ذرا جلدی بات کو سمجھ آئیں گے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ
تمسکوا بہا فعضوا علیہا۔ میرے طالب علم بھائیوں، آپ حضرات بتاؤ کیا یہ نحو قاعدہ نہیں ہے؟ اگر پیچھے چیزیں دو موجود ہوں تو تثنیہ ضمیر تثنیہ کی آتی ہے، ضمیر واحد کی نہیں آتی۔ اگر مرجع ایک ہو ضمیر واحد کی ہوگی، مرجع دو ہوں گے ضمیر تثنیہ کی ہوگی، مرجع تین یا زیادہ ہوں گے تو ضمیر جمع کی آئے گی۔ اب اللہ کے پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ تمسکوا بہا، کہ تم میری سنت کو لازم پکڑو، خلیفہ راشد کی سنت کو لازم پکڑو۔ تمسکوا بہا وعضوا علیہا، پیغمبر نے ضمیر ایک بیان کی جبکہ سنتیں تو دو تھی نا۔ نبی نے اعلان کیا فرمایا؟ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ میرے بعد تم اگر دین میں اختلاف دیکھو گے تو کس پہ عمل کرنا؟ علیکم بسنتی، نبی کی سنت پہ اور خلیفہ راشد کی سنت پہ۔ تو سنتیں کتنی بنی؟ بولیے کتنی بنی؟ تو پھر تمسکوا بہا کہنا چاہیے، تمسکوا بہما فرمانا چاہیے۔ بھئی دو سنتیں بنی نا تو تمسکوا بہما فرمانا چاہیے تھا۔ نبی نے بہما نہیں فرمایا، تمسکوا بہا کہا، فعضوا علیہما نے فعضوا علیہا کا۔ یہ کیوں فرمایا؟ پیغمبر کے کلام میں نکتہ کیا ہے؟ میری بات سے نشین فرما لو۔ نبی نے تمسکوا بہا نہیں بہا فرمایا، عضوا علیہما نے ہا فرمایا۔ نبی نے بہما کی بجائے ہا کہہ کے امت کے سامنے پیش کر دیا۔ دیکھ رہے سنتیں دو ہوگی لیکن در حقیقت ایک ہوگی۔ اتباع سنت میں جیسے نبی کی سنت ضروری ہے، خلیفہ راشد کی سنت کا وہی مقام ہے۔ دونوں کے مقام کو بیان کرنے کے لیے پیغمبر نے ضمیر واحد کی ذکر کیا ہے، ضمیر تثنیہ کی نہیں لائی۔ چلیے لیتا ہوں کہ اس کا مرجع دو نہیں ہوگی، مرجع ایک ہوگی۔ میں اگلی بات کہتا ہوں، اچھا پھر اگلی بات، سنت علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ میں کہتا ہوں توجہ کرنا، ایک ہے نبی کی سنت، ایک ہے خلیفہ راشد کی سنت۔ فرماتا ہے تمسکوا بہا، اگر اس کا مرجع دونوں ہوگی، کل واحد منہما، میں نے اس کا معنی بیان کر دیا۔ اگر اس کا مرجع دونوں نہیں ہوگی، مرجع ایک ہو یا نبی کی سنت یا خلیفہ راشد کی سنت، تو دونوں کا مرجع کیا ہوگا؟ میں علماء سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر مرجع دو موجود ہوں اور ضمیر ایک آ جائے تو مرجع ابد نہیں بنتا، مرجع اقرب بنتا ہے۔ ایک مرجع دور کا ہے، ایک مرجع قریب کا ہے، تو ضابطہ یہ ہے کہ مرجع اقرب ہوگا، ابد نہیں ہوگا۔ پھر مجھے یہ بات کہنے دیجیے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اگر تم دین میں اختلاف دیکھو تو میری سنت لازم پکڑو، خلیفہ راشد کی سنت لازم پکڑو۔ لیکن میرے نبی آخر نبی تھے نا، پیغمبر کی سنت پہ کوئی دھوکہ نہ دے گا۔ جس نے پیغمبر کا کلمہ پڑھا وہ کہے گا میں نے کلمہ نبی کا پڑھا، میں سنت نبی کی مانتا ہوں، میں نے کلمہ نبی کا پڑھا، میں عمل نبی کا مانتا ہوں، میں نے کلمہ پیغمبر کا پڑھا، میں طریقے عمل پہ نبی کے طریقے پہ چلوں گا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا نہیں جو طریقہ میرا ہوگا وہ بھی ٹھیک ہے، خلیفہ راشد کا ہوگا وہ بھی ٹھیک ہے۔ فرمایا نہیں جو طریقہ میرا ہوگا وہ بھی ٹھیک ہے، خلیفہ راشد کا ہوگا وہ بھی ٹھیک ہے۔ نبی کے طریقے کے اختلاف نہیں تھا، نبی نے تاکید نہ فرمائی، خلیفہ راشد کے طریقے پہ اختلاف ہونا تھا۔ فرمایا تمسکوا بہا، خلیفہ راشد کی سنت کی باری ہے، تمسکوا بہا کا خلیفہ راشد کی باری ہے، عضوا علیہ کہا کا میں کہتا ہوں اپنی سنت کی باری ہے، صرف علیکم کہا خلیفہ راشد کی باری ہے، تمسکوا بہا وعضوا علیہا۔ نبی کی سنت میں اختلاف نہیں تھا، پیغمبر نے ایک لفظ استعمال کیا، خلیفہ راشد کی سنت میں اختلاف ہو سکتا تھا، پیغمبر نے تاکید ایک نہیں کی بلکہ تین فرمائی۔ تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ وإیاکم ومحدثات الامور۔ بہاول نگر کے مسلمانوں میں اگلی بات کہتا ہوں، نبی نے فرمایا اگر تم دین میں اختلاف دیکھو میری سنت خلیفہ راشد کی سنت۔ اچھا حضرت ہمیں آپ فرمائیں اگر ایک مسئلے پہ آپ کی سنت بھی نہیں ملتی، خلیفہ راشد کی سنت موجود ہے، لوگ اس کو مانتے نہیں، ہم کیا کہیں؟ پیغمبر کا جملہ سنو، فرمایا وإیاکم ومحدثات الامور، میری سنت کو بھی چھوڑ دو، خلیفہ راشد کی بھی سنت کو چھوڑ دو۔ محدثات الامور یہ محدث ہوگا، فإن كل محدثۃ بدعۃ یہ بدعت ہوگا۔ اللہ کے نبی نے اعلان کیا نا اگر دین میں اختلاف ہو نبی کی سنت تھامو، نبی کی سنت نہ ملے خلیفہ راشد کی سنت تھامو، نبی کی سنت ملتی نہیں خلیفہ راشد کی سنت مانتے نہیں، ان کو اللہ کے پیغمبر کیا کہے؟ نبی نے فرمایا میری سنت ملے نا خلیفہ راشد کی سنت ملے مگر عمل کرو نا یہ عمل اس کے مقابلے میں آئے، فرمایا وہ بدعت ہوگا۔ اب نبی کی سنت بھی نہ ہو خلیفہ راشد کی سنت کے مد مقابل عمل آ جائے، پیغمبر اس کو سنت نہیں فرماتے، پیغمبر بدعت فرماتے ہیں۔ اس لیے فرمایا وإیاکم ومحدثات الامور، نبی اور خلیفہ راشد کی سنت کو چھوڑ کے مد مقابل آنے والا عمل وہ بدعت ہے۔ حضور نے فرمایا وإیاکم ومحدثات الامور فإن كل محدثۃ بدعۃ، ہر محدث بدعت ہے۔ مجھے بات کہنے دیجیے کہ نبی کے سنت کو ماننا یہ بھی عمل ضروری ہے، خلیفہ راشد کے عمل کو ماننا یہ بھی ضروری ہے۔ خلیفہ راشد اور نبی کی سنت کو ماننے والا اہل سنت ہے، اور نبی اور خلیفہ راشد کی سنت کو چھوڑنے والا اہل سنت نہیں ہوتا، اہل بدعت ہوتا ہے۔
اہل سنت نہیں ہوتا بلکہ میں آپ کے سامنے سوال اٹھا رہا تھا، اللہ کرے وہ بات آپ کے ذہن میں ہو۔ میں نے ایک بات یہ کی تھی کہ کبھی کبھی لوگ یہ بات کہتے ہیں آپ کو یہ نبی کی سنت کہتے ہیں مولانا ہم آپ کی بات مانتے ہیں، خلیفہ راشد کی سنت کہتے ہیں ہم نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ کہتے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا مسلک تو یہ تھا، ان کے مد مقابل عبداللہ بن عمر کا مسلک تو یہ تھا، حضرت عمر بن خطاب کا فلاں مسلک یہ تھا، عبداللہ بن عمر کا مسلک یہ تھا۔ ہمیں روایات میں ایسے بہت سارے مسائل ملتے ہیں، اسی مسئلے پہ خلیفہ راشد کا اجتہاد اور تھا اور بعد کے صحابی کا اجتہاد اور تھا۔ تب صحابی خلیفہ راشد کے اجتہاد کو نہیں مانتا تو معلوم ہوا خلیفہ راشد کے فیصلے کو ماننا ضروری نہیں ہے۔ میرے دوستو بات ذہن نشین فرما لو، ایک ہوتا ہے خلیفہ راشد کا اجتہاد، ایک ہوتا ہے خلیفہ راشد کا مجتہدانہ فیصلہ، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اگر خلیفہ راشد اجتہاد کرے اس کے مد مقابل صحابی کا اجتہاد موجود ہوگا، لیکن جس اجتہاد کو خلیفہ راشد بطور فیصلہ پیش کرے اور باقی سارے صحابہ مان لے، اس کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ ہم خلیفہ راشد کے ہر اجتہاد کو پیغمبر کی سنت کا درجہ نہیں دیتے، ہم خلیفہ راشد کے اس اجتہاد کو نبی کی سنت کا درجہ دیتے ہیں کہ جس اجتہاد کو سارے صحابہ نے مان لیا اور وہ قانون بنا۔ اب جس طرح پیغمبر کی سنت یہ قانون شریعت ہے، خلیفہ راشد کا اجتہاد جس کو سارے صحابہ مان لیں وہ بھی قانون شریعت ہے اور اس کی پابندی کرنا اہل سنت کے ذمہ لازم ہے۔ تو میرے دوستو میں نے عرض کیا سنت کا معنی ذہن میں آ گیا۔ اگر نبی کا عمل ہو تو 3 شرطیں ہیں، اگر نبی کا عمل نہ ہو خلیفہ راشد کا عمل ہو تو 1 شرط ہے، خلیفہ راشد اجتہاد کرے باقی صحابہ مان لیں، یہ تو ہے سنت۔ ہم کہتے ہیں کہ دعا کریں اللہ ہم سب کو سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو انسان سنت پہ عمل کرتا ہے، اللہ کے پیغمبر نے فضائل ارشاد فرمایا، فرمایا من احیا سنتا من سنتی امیتت بعدی فقط احبنی، جو میری سنت پہ عمل کرے گا مدہ سنت کو زندہ کرے گا، وہ گویا مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ مجھ سے محبت کرتا ہے، پوری دنیا نے راستہ الگ کر لیا، اس دیوان نے راستہ الگ کر دیا، یہ نبی کا عاشق تھا تو الگ ہوا نا، اس نے جو خاندان کو چھوڑا، اس نے جو قبیلے کو چھوڑا، اس نے جو برادری کو چھوڑا، اس نے جو سب کو چھوڑ دیا، یہ الگ تھلگ پیغمبر کے عشق میں مبتلا ہے، پیغمبر کی محبت میں، اب پیغمبر کی سنت پہ عمل کرتا ہے، تو یہ دلیل محبت ہے نا۔ اس لیے حضور نے فرمایا من احیا سنتی من احیا سنت من سنتی امیتت بعدی، جب سنت کو مٹا دیا جائے، ایک دیوانہ اٹھے اور پیغمبر کی سنت پہ کھڑا ہو جائے، لوگ کہتے ہیں اس دور میں تم پگڑی باندھتے ہو، لوگ تو پگڑی باندھنا یہ عیب سمجھتے ہیں، اس دور میں پیغمبر کا لباس باندھتے ہو، اب تو لباس بدل گیا، اس دور میں تم بیٹھ کے نیچے کھانا کھاتے ہو، اب تو دور بدل گیا، اس دور میں تم نکاح مسجد میں کرتے ہو، اب تو دور بدل گیا، اس دور میں بستر اٹھا کے دین کی بات کرتے ہو، اب تو ماڈرن دور ہے، دور بدل گیا، اس دور میں تم پرانی باتیں کرتے ہو، اب تو دور بدل گیا، دور ایک طرف ہے، یہ دیوانہ ایک طرف ہے، امت ایک طرف ہے، یہ دیوانہ ایک طرف ہے، لوگ آئیں گے شلوار کہا، لوگ آئیں گے ان کی شلواریں ٹخنوں سے نیچی ہوگی، یہ دیوانہ اپنی شلوار اٹھا کے پھر رہا ہے، لوگ آئیں گے سب سے ننگے جانوروں کی طرح گھومیں گے، یہ پیغمبر کا امامہ باندھ کے پیغمبر کی سنت کو زندہ کر رہا ہے، لوگ تانے کسیں گے نا، لوگ برا کہیں گے، معاشرہ تجھے کیا کہے گا، لوگ تجھے کیا کہیں گے، اور یہ بس بانے حال کیا لوگ سمجھیں مجھے محروم وقار و تمکین، لوگ سمجھیں مجھے محروم وقار و تمکین، مگر وہ نہ سمجھے میری بزم کے قابل نہ رہا، لوگ سمجھتے اچھا نہیں ہے لیکن محبت کی محبت میں یہ چلتا جا رہا ہے۔ فرمایا ایسے دور میں نبی کی میری سنت کو لوگ چھوڑ دیں اور یہ سنت کو زندہ کرے، فرمایا دلیل محبت ہے، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ وہی جائے گا جہاں میں محمد جاؤں گا، ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور میری سنت کو زندہ کرنے والا میرا محبوب ہے، میرا محب ہے، میرا دیوانہ ہے، میرا عاشق ہے، اور جہاں قیامت کے بعد جنت میں میں جاؤں گا میرا عاشق وہی جائے گا۔ اللہ کے پیغمبر نے دوسری حدیث بیان فرمائی، میں آخری بات ذکر کرتا ہوں، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، حضور کیا فرماتے ہیں، یہ حدیث بھی سمجھو اور حدیث کا مطلب بھی سمجھو۔ ہم نے فضائل میں روایت کو بیان کیا لیکن بہت سے لوگ روایت کا معنی نہ سمجھے، کم عقلی کی بنیاد پہ معنی غلط کر دیا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلو اجر میات شہید، کہ جس آدمی نے میری ایک سنت کو زندہ کیا، صرف زندہ نہیں کیا، تمسک پہ سنت کیا، یعنی سنت کو اس نے پکڑ لیا، سنت کو تھاما، جرأت کے ساتھ سنت پہ عمل کیا، لوگوں کے تانے برداشت کیے، پیغمبر کی سنت کو زندہ کیا، فرمایا جو میری سنت کو زندہ کرے گا اللہ اس کو 100 شہید کا اجر دیں گے، اللہ اس کو 100 شہید کا ثواب دیں گے۔ اس سے بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی اور بعض لوگوں نے کہا ارے ہمیں کیا ضرورت ہے میدان میں لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کرنے کی، جب یہاں رہ کے نبی کی ایک سنت کو زندہ کرنے سے 100 شہید کا ثواب ملتا ہے تو پھر میدان میں جا کے جان دے کے شہید ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں میرے دوستو، بہاول نگر کے مسلمانوں یہ بات ذہن نشین فرما لو، ایک ہوتا ہے سنت کا اجر، ایک ہوتا ہے سنت کا مقام، ایک ہوتا ہے شہادت کا اجر اور ایک ہے شہادت کا مقام۔
عربی زبان میں اجر کا معنی اجرت ہے، اجر کا معنی مزدوری ہے، اجر کا معنی بدلہ ہے، اجر کا معنی ثواب ہے۔ ایک ہوتا ہے مزدوری، ایک ہوتی ہے اجرت، اور ایک ہوتا ہے مقام اور مرتبہ، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ مجھے ایک بات کہنے دیجیے، آپ کے ملک پاکستان کا صدر ہے، اگر پوچھا جائے صدر مملکت کی تنخواہ کتنی ہے، لوگ کہیں گے 85,000، لاکھ، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ، تنخواہ کتنی ہے؟ وہ بہت تھوڑی ہوگی۔ اسی تنخواہ کو اجرت کہیں گے، اسی تنخواہ کو اجر کہیں گے نا، یہ ہمارے صدر کی تنخواہ ہوگی۔ تم سے پوچھو بھئی تمہارے پنجاب کے گورنر کی تنخواہ کتنی ہے، اجر اجرت کتنی ہے؟ یہ تو بہت تھوڑی سی ہے۔ ایک ہوتی ہے اجر اور ایک ہوتی ہے مقام۔ اجرت اور مقام میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ مقام کسے کہتے ہیں؟ جس کو اپنی زبان میں پروٹوکول کہتے ہیں۔ ایک ہوگا گورنر کا تنخواہ، ایک ہوگا گورنر کا پروٹوکول۔ گورنر کی تنخواہ تو ایک گورنر کی تنخواہ یہ تو فیکٹری کا جی ایم بھی لے گا گورنر کی تنخواہ سے زیادہ، تو ممکن ہے کیپٹن بھی لیتا ہو گورنر کی تنخواہ سے زیادہ، مہینے میں ہنر بند بھی کما لیتا ہوگا۔ ایک ہے تنخواہ کیا پروٹوکول، گورنر کی تنخواہ تو تھوڑی ہوتی ہے، پروٹوکول زیادہ ہوتا ہے۔ صدر مملکت کا، پاکستانی حکومت کے صدر کی تنخواہ تھوڑی ہوتی ہے، پروٹوکول زیادہ ہوتے ہیں، اختیارات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کی تنخواہ تو ایک جی ایم سے کم ہوگی، لیکن وہ چاہے گا ایک اختیار سے، ایک قلم سے ہزاروں جی ایم کی ملازمتیں ختم کر دے، پورے ملک کے قانون کو بدل دے، پورے ملک کے نظام کو بدل دے۔ پروٹوکول اور بات ہے، تنخواہ اور بات ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جو مردہ سنت کو زندہ کرے گا، جو مشکل حالات میں میری سنت کو لازم پکڑے گا، اللہ اس کو 100 شہید کا اجر دے گا۔ 100 شہید کا مقام نہیں دے گا، 100 شہید کا اجر اور ثواب دے گا۔ اجر اور بات ہے، مقام اور بات ہے۔ 100 شہید کا ثواب تو ملے گا، لیکن ایک بھی شہید کا مقام نہیں ملے گا۔ شہید کا اجر اور بات ہے۔ جب مقام کی باری آئے اٹھاؤ روایات کو، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اس امت کا شہید آئے گا، ابراہیم خلیل اللہ کھڑے ہوں گے، فرشتہ کہے گا ابراہیم خلیل اللہ مانا تم نبی ہو لیکن راہ چھوڑ دو، امت محمدیہ کا شہید آ رہا ہے۔ امت محمدیہ کا شہید آ رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ پروٹوکول ہے، یہ شہید کا اعزاز ہے، یہ شہید کا اکرام ہے۔ اکرام ہونا اور بات ہے اور شہید کا اجر ہونا اور بات ہے۔ میرے دوست میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، اگر کوئی آدمی روزانہ 100 سنتوں کو زندہ کرتا ہو، تہجد کو پڑھتا ہو، نماز پابندی سے پڑھتا ہو، اپنے وقت شیخ الحدیث شیخ القرآن اور ساری اوصاف اس کے اندر پائی جاتی ہوں، اور سجدے کی حالت میں اس کی موت آ جائے، اس کا جنازہ پڑھو گے یا نہیں؟ غسل بھی دو گے یا نہیں؟ کفن بھی دو گے یا نہیں؟ اب دیکھو آپ نے اس کو غسل بھی دیا، آپ نے کفن بھی دیا، آپ نے جنازے کی نماز بھی پڑھ دی ہے، لیکن اگر شہید آ گیا، قرآن شہید آ گیا، پیغمبر فرمائیں گے اب غسل نہیں دینا، اس کا جو خون ہے اس کے پانی سے پاک ہے، اب تم نے اس کو غسل نہیں دینا، اس کو تم نے کفن میں کپڑے نہیں بدلنے۔ اللہ کا ان کپڑوں کا مقام ہے، تمہارے سفید کفن کا مقام نہیں ہے۔ جنازے کی بات آئے گی، امام شافعی احمد فرماتے ہیں اس کا جنازہ ہی مت پڑھو۔ کیوں؟ جنازہ تو پڑھا جاتے مغفرت کے لیے، یہ تو بخشا آیا، کیا ضرورت جنازے پڑھنے کی؟ امام حنیفہ فرماتے جنازہ تو پڑھنا ہے مگر اس لیے نہیں پڑھنا اس کی مغفرت ہو۔ امام حنیفہ فرماتے جنازہ تو پڑھنا ہے مگر اس لیے نہیں پڑھنا اس کی مغفرت ہو، اس لیے پڑھنا ہے اس کی وجہ سے پڑھنے والوں کی مغفرت ہو جائے۔ یہ شہید کا مقام ہے نا، میں نے اس لیے عرض کیا مقام اور بات ہے، اجر اور بات ہے۔ بہت سب لوگ غلط فہمی شکار ہو گئے، انہوں نے کہا نہیں جب ایک سنت کو زندہ کرنے پہ 100 شہید کا اجر ملتا ہے پھر جان کٹوا کے شہادت کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں میرے دوستو، جان کو پیش کرنے سے، خون کو پیش کرنے سے، بدن کے ٹکڑے کروانے سے شہادت کا مقام ملے گا، سنت کو زندہ کرنے سے 100 شہیدوں کا اجر ملے گا۔ ہزاروں شہیدوں کی مزدوری ایک طرف، ایک شہید کے مقام کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ مقام اجر میں زمین و آسمان کا فرق ہے نا، لیکن ہم کم علمی کی بنیاد پہ بہت ساری باتیں ایسے کہہ جاتی ہیں، انسان اس علم پہ ماتم کرنے کو نہیں چاہتے، کم علم کم از کم عالم کو یہ بات دیتی، وہ ایسی بات کرے۔ خیر اہل سنت کانفرنس والے سے میں نے صرف سنت کا معنی بیان کیا، ایسے عمل کو مسنون کہتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو پیغمبر کی سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ توفیق دے ہم حضور کی سنتوں کو زندہ کریں، پیغمبر کی سنت پہ عمل کریں، اس سنت پہ جان دینی پڑے تو قربانی دے دیں، اور قیامت کے دن سنت کو زندہ کرنے والے لوگوں میں سے اگر ہمارا قیامت حشر ہو جائے، اس سے بڑی بات کون سی ہوگی؟ اللہ مجھے بھی قبول، اللہ آپ کو بھی قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔